بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 8واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں تفتزانی رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا تھا کہ دوسرے لوگوں نے متول کے بعد اس کی تلخیص کی بات کی تو میں ان کو منع کرتا رہا، رکا رہا۔ اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس فن کا رواج ختم ہو چلا ہے اور علماء بھی جا چکے ہیں، تو وَذَهَبَ رُوَاؤُهُ، اس کی رونق چلی گئی ہے، فَعَادَ خِلَافًا بِلَا ثَمَرٍ، تو یہ بغیر پھل کے ہی ایک اختلاف رہ گیا ہے جس اختلاف کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ طارت بقیت و آثار السلف، جا چکے ہیں بزرگ متقدمین علماء بلاغت کے آثار کے بقیہ حصے بھی، ادراج الریاح، ہواؤں کے راستوں سے، وسالت بأعناق مطایا تلک الاحادیث البطاح، اور بہہ پڑے ہیں علم بلاغت کی باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ وادیاں یا وسیع نالے۔ یہ جو آخری کا جملہ ہے وسالت بأعناق مطایا تلک الاحادیث البطاح، اصل اس جملے کو سمجھنا ہے۔ سالت اولاً سارت کے معنی میں سیر کرنا، اعناق یہ عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، مطایا مطیہ کو کہتے ہیں، جمع ہے مطایا، جمع ہے مطیۃ کی سواری کو کہتے ہیں، اسی سے موطوع ہے، اس پر بھی سوار ہو جاتا ہے، اور اونچی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث کی جمع ہے اور مراد علم بلاغت کی باتیں ہیں، علم بلاغت کے قوانین ہیں۔ البطاح یہ خلاف قیاس ابطح کی جمع ہے، ان وسیع نالوں کو کہتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے، اس جملے میں مجاز عقلی کے طور پر سیر کی اسناد بطح کی طرف کی گئی ہے، یعنی بہ پڑی یا سیر کی وادیوں نے۔ اب وادی تو سیر نہیں کرتی، تو یہ بطور مجاز عقلی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ راستہ کہاں جا رہا ہے، راستہ کہیں نہیں جا رہا ہوتا، راستہ اپنے مقام پہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ چلنے والے راستے پہ چلتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی نسبت راستے کی طرف کرتے ہیں، تو اسے مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سارت کی جو نسبت ہے البطح کی طرف مجاز عقلی ہے، کیونکہ جو یہ سیر ہے یہ سواریوں کے وصف ہونے کے لحاظ سے وہاں منسوب ہونا چاہیے، کیونکہ سواریاں سیر کرتی ہوں۔ اصل عبارت یوں ہوتی کہ سارت المطایا بتلک الاحادیث فی البطاح، کہ سواریاں چل پڑیں ان احادیث کو لے کے وادیوں میں، لیکن سیر کرنے کی نسبت وادیوں کی طرف کر دی، یہ مجازی عقلی کے طور پہ کیا گیا۔ گویا احادیث کو ان سواریوں کے ساتھ اعلیٰ سبیل الکنایہ تشبیہ دی ہے جو وسیع نالوں میں چل رہی ہوں اور وہ وسیع نالے ان کو اپنے ساتھ بہا لیے جا رہے ہوں یہاں تک کہ وہ سواریاں ضائع ہو گئیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ پھر جو اعناق لفظ ہے یہ مشبہ غیر مذکور کے لوازمات میں سے، جس کو مشبہ مذکور کے لیے ثابت کیا ہے تو یہ استعارہ تخلیلیہ ہے، اور سیلان بطاح جو ہے وادیوں کا بہنا،
اس کا ذکر کرنا یہ استعارہ ترشیحیہ ہے، 3 باتیں ہو گئی۔ پھر مبالغتاً اس کو بطع کی طرف منسوب کر دیا سیر کو، تو مطلب ہوا کہ نالوں میں سواریاں اس کثرت سے چلیں کہ وہ نالے گویا خود چل پڑے۔ تو یہ مجاز عقلی اور استعارات ملا کر یہ انہوں نے بات کی ہے یہاں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احادیث کو مطایا کے ساتھ اعلی سبیل لجین الماء تشبیہ دی ہو، یعنی وہ احادیث جو بہہ جانے یا بے اثر ہونے میں سواریوں کی مثل ہے، اور اعناق و سیلان بطح جو ہے یعنی گردنیں اور وادیوں کا بہنا، یہ جو ہے تشبیہ کے لیے ترشیح کے طور پر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ تمثیل علی وجہ تشبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجہ تشبیہ تو متعدد اشیاء سے منتزع ہو رہی ہے لیکن دونوں طرف مفرد ہے، یعنی احادیث کے جانے کو ان چیزوں کے جانے کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے جو سواریوں پر وادیوں میں نالوں میں جا رہی ہوں، اور ان کے سیلان کو سواری کی گردنوں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا عبارت کا کہ احادیث فن بلاغت کی سواریوں کی گردنوں کو ان حوادث و مکروہات کے نالے اپنے سیلابوں میں لے آئے ہیں جو وقتاً فوقتاً لمحہ بلمحہ یوماً فیوماً علماء اسلام پر وارد ہو رہے ہیں۔ بس یہ احادیث یک بیک ایسی چلی گئیں اور دل سے محو ہو گئیں جیسے وسیع نالوں کا پانی اونٹوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شاعر نے اپنی انتہائی تواضع کے ساتھ مختصر المعانی کی تالیف کی وجہ بیان کی ہے کہ میں نے ماضی میں مطول کے نام سے تلخیص المفتاح کی ایک ایسی شرح لکھ دی تھی جس کے بعد مجھے کسی دوسری شرح کی ضرورت نہیں تھی، نہ طلباء کو تھی نہ علماء کو تھی، اور اس شرح میں نے انتہائی نادر قسم کے نکتے اور مقفع مسجع عبارتیں ڈال دی تھیں تاکہ پڑھنے میں چاشنی ہو، طراوت ہو، حشاشت بشاشت ہو۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ارباب علم و فضل ہیں مخلص ترین اپنے جمع غفیر کے ساتھ اس بات کے طالب ہوئے ہیں کہ میں اس شرح کے اندر مزید اختصار کروں اور صرف ضروری معنی کو بیان کروں اور پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو کھولنے پر اکتفا کروں۔ وجہ انہوں نے یہ بیان کری کہ حضرات کے طلبہ کی کم ہمتی ہے، علوم کی طرف بے رغبتی ہو چکی ہے، اور یہ بھی ان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اختصار والی خدمت سر انجام نہ دی تو کلام چور میری عبارتوں کو اور میرے مضامین کو چرا کر مزید اختصار کر دیں گے اور میری کتاب کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ارباب علم و فضل نے تقاضا کیا، تو پھر علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ کام بہت بڑا تھا اور مجھے اس کا بھی اندازہ تھا کہ تمام لوگوں کی من پسند کام کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو کام صرف خالق کائنات کا ہے اور مالک کائنات ہی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے ان سے معذرت کی، اور یہ بھی میرے ذہن میں خیال تھا کہ اس فن کی طرف لوگوں کی رغبت بھی کم ہو گئی اور یہ فن تقریباً ختم ہی ہو گیا، اسلاف کے آثار مٹتے جا رہے ہیں، اس کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، نالے بہہ پڑے ہیں ان کے حوادثات کی وجہ سے۔ تو میں نے معذرت کی، اور پھر من پسند کام کرنا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ قیل ان الالہ ذو ولد قیل ان الرسول قد کہنا ما نجى اللہ والرسول معا من لسان الورى فکیف انا، کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ذو ولد کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اولاد والا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کہانت کرتے تھے معاذ اللہ، تو جب اللہ اور رسول انسانوں کی زبان سے نہیں بچ سکے فکیف انا، تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسا کام کرنا جو بالکل ہر طبیعت کے موافق ہو تو ایسا تو مشکل تھا، تو میں نے معذرت ہی کی، میں منع ہی کرتا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَخْذُ وَالْإِنْتِهَابُ، کہ جو ارباب علم فضل نے بات کی تھی کہ جی کلام چور ستیہ ناش کر دیں گے اور اس طرح جو ہے وہ کتاب کا ستیہ ناش ہو جائے گا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَخْذُ وَالْإِنْتِهَابُ، کہ الاخذ والانتہاب معنی اس کا گزر چکا ہے کہ رہی بات لینا اور کاٹ چھاٹ کرنا، تو فَأَمْرٌ، تو یہ ایک ایسی چیز ہے یرتاح بہ اللبیب، کہ جس سے جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ خوش ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب مجھے ارباب علم و فضل کی جمع غفیر جماعت نے مجبور کیا کہ میں دوبارہ مطول کی طرف توجہ دوں، مختصر کروں، اور جب میں نے انکار کر دیا مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے پھر یہ بھی بات کی کہ
اس کا جو ہے وہ معاملہ خراب سے خراب تر ہو جائے گا، کتاب کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو پھر میں ان کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ رہی یہ بات کہ غرض بند افراد نے جو قطع و برید کی ہے، عبارتیں لے کے ڈالنا اور ان کو خراب کرنا اور اچھی عبارت کو ادنا صورت پہ پھیرنے کا کام جو شروع کیا ہے اور کتاب کو مسخ کرنے کے در پہ ہوئے ہیں، سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی عقل مند غمزدہ نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ اس کے کلام سے دوسرے خوشہ چینی کریں اور فائدہ اٹھائیں. فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ. تفسیرانی رحمہ اللہ نے ایک شعر سے یہاں پر اپنے مدعا کو ان سے استشہاد فرمایا ہے، اس کو واضح فرمانے کی کوشش کی ہے. اصل پورا شعر یہ ہے. ثمر شاعر نے پورے شعر میں یہ بات کی ہے: شربنا شرابا طیبا عند طیب کذاک شراب الطیبین یطیبون. شربنا وحرقنا علی الارض جرعتا وللارض من کأس الکرام نصیب. شربنا یعنی ہم نے شراب پی جو پاک صاف شراب تھی اور پاک صاف لوگوں کی محفل میں پی. پاک صاف لوگوں کی شراب اسی طرح پاک صاف ہی ہوتی ہے، یعنی پاکیزہ ہوتی ہے. شربنا ہم نے پی، وحرقنا علی الارض جرعتا اور ہم نے زمین پر ایک چلو گرا دیا. کیوں؟ کہ وللارض من کأس الکرام نصیب، کہ زمین کے لیے کریم لوگوں کے پیالوں میں سے حصہ ہوتا ہے. یہاں پر شارح نے اس لفظ کو وللارض کے بجائے فللارض کیا، یعنی جو مصرع لے کر آئے ہیں وللارض کی جگہ فللارض لے کر آئے ہیں، واو کے بجائے فا کا رکھ کر اقتباس فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ماقبل کی علت ٹھہرایا ہے، اس لیے واو کے بجائے فا لے کر آئے. اور اپنے نفس کو سخیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور نفس مطول کو کاس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور منتحلین کو زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے. گویا کہ فرما رہا ہے کہ جس طرح زمین کا کریم اور سخی لوگوں کے چلوؤں میں سے اور ان کے پیالوں میں سے حصہ ہوتا ہے، اسی طرح میری مطول کی کتاب میں منتحلین کا حصہ ہے. اگر وہ کرتے ہیں لیتے ہیں تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلے میری کتاب سے خوش چینی ہو رہی ہے. اب یہاں رک کر ذرا ٹھہر کے دیکھیے گا کہ آج ہمارے زمانے میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے کہ ایک کتاب تالیف کی، تصنیف بھی نہیں ہوتی، تالیف ہوتی ہے. اس تالیف میں طرح طرح کی قیودات اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں. حالانکہ فائدہ ہونا چاہیے عوام الناس کا ہو، سب کا ہو، لیکن چونکہ مادیت غالب آ گئی ہے تو اس لیے کتاب کی شروع میں لکھ دیا جاتا ہے جی یہ فلاں کے حق میں ہے، فلاں کے حق میں ہے. کوئی اقتباس نہیں لیا جائے گا، کوئی سطر نہیں لی جائے گی، کوئی حوالہ نہیں لیا جائے گا، تو فائدہ نہیں ہے لکھنے کا. پھر کیا فائدہ ہوا اس طرح چیزوں کا لکھنے کا؟ یہ ہمارے اولو الالباب لوگ تھے، اہل علم تھے، قدردان تھے، علماء تھے، کہ جن سے یہ کہا جا رہا ہے کتاب کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے کوئی، ہمارے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اگر کوئی لے بھی رہا ہے، کوئی اس کو کاٹ بھی رہا ہے اور عبارتیں رد و بدل بھی کر رہا ہے تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ خوشہ چینی ہو رہی ہے. یہ اس وقت بندہ بات کرتا ہے جب اس کا علم کامل ہوتا ہے، جب اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کسی چیز کا پریشانی ہوگی مجھے، تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بخلاف اس زمانے کے ہمارے ہاں تو توکل ختم ہے، چیزوں کا ادھر ادھر اسباب کی طرف ہی نظر ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ ذرا سی بات پہ پریشان ہو کے چیزیں شرائط در شرائط پہ لے کر آتے ہیں. 12 اور اس وللارض من کأس الکرام نصیب سے ایک سوال کا جواب بھی ہو گیا. سوال یہ ہے کہ وہ اما لفظ والانتہاب میں جو اما لے کر آئے ہیں یہ اما تفسیر کے لیے آتا ہے، حالانکہ یہاں پر پہلے کوئی اجمال ہی نہیں ہے جس کی تفصیل بیان کی جائے، لہذا یہاں پر فا اما کا لانا یہ درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ
یہاں لفظ اما بالکل تفصیل اور تفسیر کے لیے ہی آیا ہوا ہے، کیونکہ جب پہلے ایک جماعت نے اختصار اور اختصار کا سوال کیا اور ساتھ ہی علت اختصار بھی بیان کر دی کہ ایک تو اتنی بڑی لمبی مطول کتاب ہے جس کی تحصیل و تعلیم طلباء کو ناممکن ہے، اور دوسرے اخذ و انتخاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں ہمارے سوال کا کیا جواب ہوتا ہے اور ہماری بیان کردہ علت کا کیا حل نکالا جاتا ہے، لہذا تفصیل بیان فرما دی اور ان کی تعلیل کا بطریق احسن رد فرما دیا، اور اما اسی وجہ سے لے کر آئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْأَنْهَارِ السَّائِلُونَ، یہ نہر ینہرو سے ہے، یمناؤں کے معنی میں، انہار نہر کی جمع ہے اور سائلون سائل کی جمع ہے۔ وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور یہ واو عطفہ ہے، لمثل جو ہے وہ فعل عمل سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اخذ و انتخاب ہے اس سے تو خوش ہوتا ہے عقل مند آدمی، کیونکہ زمین کے لیے کریم اور سخی لوگوں کے پیالوں میں بھی حصہ ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْأَنْهَارِ السَّائِلُونَ، اور نہروں سے سائلین کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یعنی جب ایک پیاسا ہے وہ پیاسا نہر کی طرف آ رہا ہے تو اس کو پانی سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ آپ پانی نہ پئیں، یا ایک نہر کی طرف بندہ آ رہا ہے اور اس کو اپنے مطلب کے لیے پانی کا استعمال چاہیے، وہ پانی لے گا استعمال کرے گا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ تو اخلاقی قدروں سے بھی گری ہوئی چیز ہے کہ ایک پیاسے آدمی کو اور ایک اس کو کہ جو پانی استعمال کرنا چاہ رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، منع کر دیا جائے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہروں سے جو ہے وہ سائلین کو منع کیا جائے، لہذا علماء بھی جو ہے وہ نہر کی طرح ہیں اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ نہر کی طرح ہیں۔ اگر کوئی ان کی کتابوں کی طرف آتا ہے، خودشنی کرتا ہے، اس سے اپنی باتیں بنا کے آگے بیان کرتا ہے تو منع نہیں کیا جا سکتا اس کو، کیونکہ پیاسوں کو کنویں کی طرف آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور چاہیے کہ اس جیسی چیزوں کے لیے، یعنی خوشہ چینی کرنے کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عاملین کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کتاب کو اس نہج پہ بنانا چاہیے کہ لوگ خوشہ چینی پر مجبور ہو جائیں، اس بات پہ مجبور ہو جائیں کہ جی وہ آپ کی اس کتاب سے خوشہ چینی کریں اور اس کتاب سے چیزیں لیں، سیکھیں، اپنے اس میں الفاظ ڈالیں، آگے بیان کریں اور داد سمیٹیں۔ تو کتاب کا معیار اتنا بلند و بالا ہونا چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اگر کوئی اچھی کتاب ہے تو اس کی طرف اگر کوئی بندہ جانا چاہ رہا ہے، خوشہ چینی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کرے، وہ جائے، اس سے سیکھے، اس سے لے، اس کو پڑھے، اس کو بیان کرے، اپنے الفاظ میں بیان کر دے۔ تو بہرحال تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے علماء اور ارباب علم و فضل کے جو دلائل تھے، دلائل اختصار اور اختصار کے، انہوں نے علت بیان کری تو انہوں نے علتوں کا جواب دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ طلباء کی کم ہمتیں ہیں، لہٰذا جو ہے وہ آپ اس کی شرح کریں اور لوگ جو ہے وہ داد سمیٹ رہے ہیں آپ کی کتابوں سے قط و برید کر کے، تو اس کا بھی حل نکالیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ محنت کرنا، بالخصوص جب علم بلاغت کا رواج ختم ہو گیا ہو تو یہ مشکل بات ہے، اور پھر سب کو پسند آ جائے کتاب، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ لوگ زبان سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محفوظ رہ سکے، لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کری تو میں کیسے ہو سکتا ہوں۔ اور رہی دوسری بات کہ جی اخذ و انتخاب چل رہا ہے، لوگ جو ہے وہ غرض کی وجہ سے کتاب کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ نہیں، کتاب کا ستیہ ناش نہیں ہوا، کتاب اپنی جگہ رہتی ہے، البتہ وہ خوشہ چینی کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو انہوں نے ان کے دلائل کا جواب دے دیا۔ پھر آگے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں مزید کہ آگے کیا ہوا اور پھر کیوں مجھے لکھنی پڑ گئی مختصر معنی، تو اس کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔